اس اعتبار سے اس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ قرآن کی اس آیت میں پہلے لفظ آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، یہ تو طہارت آپ کو معلوم ہے، پاک کرنا، یہ لفظ تو پہلے آ گیا۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یہ دوسرا لفظ پھر کہے کے لیے ہے؟ کیا یہ شاعری ہو رہی ہے کہ یہ دے لو تطہرھم تاکہ تو ان کو پاک کرے، تو ان کو بہت سارا پاک کرے، یا تزکیہم اور کی معنی ہوں گے، یعنی ایک لفظ تطہرھم آ گیا، پھر آگے اس کے تزکیہم۔ تو قرآن کو عقیدہ نے مان کہیں بھاگنے کا راستہ ہی نہیں دیتا۔ قرآن کو عقیدہ نے مان کہیں بھاگنے کا راستہ ہی نہیں دیتا۔ یہ ساری اصطلاحات آپ کے یہاں غیر قرآنی ہے، غیر اسلامی ہے، دوسروں کے ہاں سے لی ہوئی ہیں۔ مادے کو علائشیں تصور کرنا، خالص رحمانیت کا تصور، اپنے آپ کو ان علائشوں سے پاک کرنا، اس کا نام تزکیہ۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کی ذات نفس یا خودی مر جاتی ہے۔ یہ مقصود ہے زندگی، مرنے سے پہلے مرنے کی بات۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ تزکیہ جو ہے، دبا دینا اس کو، حتیٰ کہ مار ہی دینا اس کو، قرآن نے اس کو کفر کی زندگی کہی ہے، یہ اس کو عہد اسلام نے قرآن نے اس کو کفر کی زندگی کہی ہے، یہ اس کو عین اسلام نہیں مغز اسلام بتا رہے ہیں۔ تزکیہ نفس ہو رہا ہے۔ رسول کا فریضہ یہ تھا یزکیہم، ایسا نظام قائم کرنا کہ جس سے انسانیت کی صلاحیتیں، اس کی ذات کے اندر چھپی ہوئی مضمر صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہوئی ابھرتی چلی جائے۔ اور اس کا طریقہ تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، یہ جو کچھ لاتے ہیں تمہارے پاس، اس کے ذریعے سے ان کی نشو و نما کا سامان کرتا چلا جائے۔ اور فرمایا کہتے ہیں صاحب اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، کیا بتایا جائے گا؟ قرآن سے پوچھیے، وہ بتاتا ہے کہ کیا ہے یہ نظام۔ تزکیہم بہا، پہلی چیز یہ کہی رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگلی بات یہ ہے ہمارے نشو و نما دیتا ہے، بات یہی نہیں ختم ہو جاتی۔ فریضہ ہے رسالت کا تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ رسول صرف پہنچاتا ہی نہیں ہے، یہ تو پہلی چیز آ گئی نا، یتلو علیہم آیاتہ ہی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر سے اس کو وحی آئی اور اس نے ادھر پہنچائی اور پھر اس کے بعد ختم۔ ہمارے یہاں یہ ایک ایسا تصور بھی پیدا ہوا ہے کہ رسول کی حیثیت تو صرف اعلیٰ ابلاغ کی ہے۔ اعلیٰ ابلاغ، آپ کو پتا کیا معنی ہوئے؟ اعلیٰ کے معنی انسٹرومنٹ، یعنی وہ معاذ اللہ بس بات پہنچانے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ جیسا یہ ریڈیو کا ہمارے یہاں تک اپنی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے ایک آواز ابھرتی ہے، یہ اس آواز کو ذرا بلند کر کے ہم تک پہنچا دے، وہاں سے آواز بند ہو جاتی ہے، یہ ڈبے کا ڈبے آ جاتا ہے۔ رسول کی یہ حیثیت معاذ اللہ، رسول کی یہ حیثیت ہے کہ وہ ایسا پہلے تو ایسا نظم و نسق قائم کرتا ہے جس میں یہ سامان نشو و نما ہم پہنچاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ ہے عزیزان من وہ طریقہ جس سے وہ نفسیاتی تبدیلی پیدا کرتا ہے ان افراد کے اندر، ان کے قلب و نگاہ کو بدل دیتا ہے، اور قلب و نگاہ سے ہی تعلیم سے بدلتے ہیں۔
تعلیم دیتا ہے کس چیز کی؟ ان کتاب کی، ان حکمت کی. یہاں پھر وہی ہمارے یہاں گڑبڑ ہوتی ہے. کتاب تو ہوئی نا کتاب اللہ. یہ جو ان حکمت ہے یہ کیا ہوئی؟ اب اس کے لیے پھر مارے پھر قرآن اس کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں. کتاب، یہ بک جو ہے اس معنی میں تو بعد میں استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ جیسا میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو، کتاب کے معنی قانون کے ہیں. تعلیم دیتا ہے قانون کی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو قانون کی عام طور پہ فرما برداری نہیں ہو رہی، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قانون دینے والا اگر یہ سمجھا دے لوگوں کو کہ اس قانون سے غرض و غایت یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا تمہیں فائدہ یہ پہنچے گا، اس سے معاشرے میں اس طرح سے حسن پیدا ہو جائے گا، اس کی غرض و غایت اگر ساتھ سمجھا دی جائے تو کوئی دیوانہ ہی ہے پھر جو اس قانون کی اطاعت یا پیروی نہ کرے. یہ ڈاکٹر جب آپ کو دوائی دینے کے بعد یہ کچھ سمجھاتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے کہ یوں اس کو استعمال کرنا، اس سے یہ فائدہ ہوگا تمہیں، آپ اس کے بعد پھر اس کا علاج کرتے ہیں. یہ جتنے عطائی ہوتے ہیں ان کے ٹوٹکوں سے کیوں بشیر وہ کہا جاتا ہے؟ وہ دوائی تو لیتے ہیں، اب وہ تو انہیں خود ہی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرے گی، کیوں دی جاتی ہے، غایت اس کی کیا ہے، غرض اس کی کیا ہے، کن چیزوں سے یہ مرکب ہے، کیسے ہوئی ہے، نقصان ہوگا تو کیا کیا جائے گا. عطائی میں اور ڈاکٹر میں تو فرق اتنا ہی ہوتا ہے. وہ جو قانون دیتا ہے، قانون کی علت غائی، اس کا ریشنل جو ہے وہ بھی ساتھ سمجھاتا ہے، دیوائی ہے پھر سمجھاتا ہے کیوں یہ قانون دیا جاتا ہے. قانون کو اس انداز سے عزیزانِ من دیا جائے، آپ دیکھیں گے اگر پھر واقع وہ قانون لوگوں کی منفعت کے لیے ہے، اس کا احترام دل میں پیدا ہو جائے گا. قرآن کریم نے قانون دیا تو اس قانون کی حکمت بھی خود بتا دی ہے. کتب علیکم الصیام، یہ قانون ہے، تم کو روزے فرض کیے گئے، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری محنتیں پورے نتائج برآمد کریں. لعلکم، تاکہ یہ ہو، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی غایت ہے، یہ اس کا مقصود ہے. اگر صرف قانون ہی دیا جاتا اور اس کی حکمت ساتھ نہ بتائی جاتی تو میں نے عرض کیا کہ اس قانون میں اور ایک ڈکٹیٹر کے حکم میں کوئی فرق نہیں رہتا. ڈکٹیٹر کا حکم بھی اس لیے ناقص ہوتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے. وہ کہتا ہمارا حکم ہے تمہیں کرنا پڑے گا. اچھا جی کرنا پڑے گا، جب تک اس کا ڈنڈا سر پہ آپ کیے جاتے ہیں. جہاں ڈنڈے میں فلیٹنس پیدا ہوئی سارے کے سارے فرقش ہو جاتے ہیں کہ اس قانون یا حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی ہوتی. لیکن جس قانون کی حکمت ساتھ سمجھا دی جائے پھر اس قانون کا احترام پیدا ہوتا ہے. حکمت سمجھنے کا سب سے بڑا طریقہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو، اس کے نتائج تو میں خود بتا دیں گے کہ یہ کیوں قانون دیا گیا تھا. ڈاکٹر کی دوائی کی جو وہ حکمت سمجھا رہا ہوتا ہے اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسے استعمال کریں تو اس کے وہ نتائج مرتب ہو جائیں جو اس نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا. دوائی دیجیے 3 گھنٹے کے بعد ٹیمپریچر اتنا لو ہو جائے گا. اس کے نتائج اگر آپ کو قانون بتایا جائے اور اس کے نتائج خود متعین کر کے نہ بتائے جائیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، آپ ان الفاظ کی تعمیر کرتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کوئی مرتب نہیں ہوتا. آپ سے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا کام